بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیو میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ ان کی مذہبی تاریخ اسلام سے وابستہ ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں معلوم ہو چکا ہے کہ عرب میں سب سے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ واحد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا اور نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم میں خالص اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے پیغمبر محبوس ہوئے، بڑے بڑے مصلحین نے اخلاق کی صدائیں بلند کی، ان کا وقتی اثر بھی ہوا، لیکن زور و فراموش انسان نے توحید و اخلاق کے یہ سبق بہت جلد فراموش کر دیے اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں بھی کوئی حقیقی اللہ سے شناس قوم باقی نہ رہی۔ جن قوموں نے نور الہی کی کوئی کرن تھی تو ان پر جہل کے اتنی تو برتو حجاب پڑ گئے تھے کہ ان کی اصلی صورت نہ پہچانی جاتی تھی۔ ایران، روم اور ہندوستان تمام روحانی مرکزوں کی مذہبی حرارت سرد ہو چکی تھی۔ ایرانی قوم توحید خالص سے کبھی آشنا ہی نہ ہوئی تھی۔ ان کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ حکومت البتہ ان میں تھی، لیکن حکمرانوں کو راہب کا درجہ حاصل تھا۔ عوام ان کی پرستش کرتی تھی۔ ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا، ظلم و جور کی حکومت تھی، ادنی آلہ کا غلام تھا۔ آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کو امن و امان سے محروم کر دیا تھا۔ روم و فرنگ کی حالت، جو دین و دنیا اور مذہب و حکومت دونوں کے تاجدار تھے، کچھ ایران سے بھی زیادہ ضبوط تھی۔ پاک اور اصلی عیسائیت مدتوں پہلے پال کے ہاتھوں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور روح القدس کی یہ شخصیت اور مرتبے کی تعین نے 20ویں فرقے پیدا کر دیے تھے، جن میں ہمیشہ کشت و خون، بپا اور پاک و روحانیت کا دامن ان کے خون سے رنگین رہتا تھا۔ توحید کی جگہ تسلیت اور مشرکانہ رسوموں نے لے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ دین کی باغ گمراہ اور دنیا دار پادریوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ ہر پادری ایک با اختیار اللہ اور مسجود خلائق تھا اور ان کی قبر عبادت خانہ تھی۔ ان کے ایک اشارے پر نظام حکومت الٹ پلٹ جاتا تھا۔ حکومت اور کلیسا کی کشمکش عیسائیت کی نہایت سیاہ تاریخ ہے۔ مذہبی اجارہ داری نے پادریوں میں طرح طرح کے اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی۔ وہ عیسائیت جو دنیا کو امن و اشتی سے اجتناب کا سبق دینے کے لیے آئی تھی، جنگ و جدل، صفاقی، خون ریزی اور عیش و ہوس کی پرستی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مذہبی پیشواؤں کی خانقاہیں عیش و نشاط کے چکلے تھے، جن میں اگر مذہبی جذبہ باقی بھی تھا تو وہ ایسی کریہا اور تکلیف دہ شکل میں کہ اس کا تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سیاسی حالت بھی اس سے کم ابتر نہ تھی۔ آئے دن کی خانہ جنگی اور صوبوں کی خود مختاری نے مشرقی اور مغربی روم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور 6 صدی کے آخر میں روم برے درجے کو پہنچ گیا تھا۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کی خمیر میں تھا۔ پرانے دور میں یہ شرک انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اوہام پرستی نے کروڑوں آلہ بنا دیے تھے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے خدا تھی۔ بقول ایک ہندو مورخ کہ خداؤں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایک آدمی پر کئی معبودوں کا اوس پڑتا تھا۔ پر ان کی تعلیم نے شرافت انسانی کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ ہر نیچا طبقہ اپنے سے بلند طبقے کا غلام بن کے رہ گیا تھا، بلکہ کچھ اس سے بھی پست تھا۔ اس کو جانوروں کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی۔ اگرچہ چھوت اونچی ذات والے کو چھو لیتے تو اس کی سزا موت تھی۔ نچلے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً نامحروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے بڑے ذی و جہت امراء کی عورتیں جامع عصمت اتار پھینکتی تھیں۔ مذہب بھی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا، بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا۔ بعض فرقوں میں اعضائے تناسل کی پرستش ہوتی تھی۔ مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے۔ دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی
عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھی۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی لذات سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی تلاش کرتا اور تزکیہ روح کے لیے اپنے جسم کو ایسی درد انگیز سزائیں دیتا تھا جو طاقت بشرہ کی برداشت سے باہر ہے۔ اس عالم کی تاریکی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہو سکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن انہیں غرور اور گھمنڈ نے برباد کر دیا تھا۔ ساری مخلوق میں وہ صرف اپنی قوم کو اللہ کا محبوب اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور سرکش ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک نہ سنتے تھے اور انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔ خود عرب کی حالت، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ کی پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا، دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ گو وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، لیکن اس کی صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی اور توحید کا رخ زیبا شرک اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ معبود واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات اور عقائد پائے جاتے تھے۔ ایک ایسے تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے، اور بعض خدا کے قائل تھے لیکن حشر و نشر اور جزا و سزا کو نہ مانتے تھے۔ بعض انبیاء کے منکر تھے، غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ ہو۔ عربوں کی اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی فطرت میں داخل ہو گئی تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، جس کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا تھا۔ عرب کا ہر گھر میں ایک خانہ تھا۔ بدمستی میں مال و دولت سب قربان کر دیتے تھے۔ قمار بازی بڑے فخر و مباحت کی چیز تھی۔ گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داخل ہو گئی تھی اور سود در سود سے مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ بعض قبائل کا مستقل پیشہ تھا اور بے حیائی اور بے شرمی ہنر بن گئی تھی۔ بڑے بڑے شرفا اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستان فخر سے یا عام مجمع میں مزے لے کر سنایا کرتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہ تھا، عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، بھیڑ بکری کی طرح جتنی عورتیں چاہتے تھے رکھ لیتے تھے۔ اس عالمگیر ظلمت میں جب ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، اور اللہ کی مخلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق و شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی، اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا، ایک ایسی ہادی و برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانہ میں ہر مفید تحریک اور دعوت اصلاح کی مخالفت، خواہ وہ پیغمبر کی آواز حق ہو یا دنیاوی مصلحت کی دعوت، اس طبقہ نے کی، اور جدید و اصلاح اور اس کو قبول کرنے اور اس کو پھیلانے والے وہی طبقات رہے جنہیں غریب، نیچا اور غیر تمدن سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ظہور اسلام کے زمانہ میں ایران اور روم اور فرنگ کے خطے تعلیم و تہذیب، دولت و ثروت اور دوسری تمدنی اثرات سے بالکل مسخ ہو چکے تھے۔ ان کو حق کو قبول کرنے اور صدائے حق کو سننے کی صلاحیت باقی نہ تھی۔ عرب کا خطہ اب تک ان تمام تمدنی اثرات سے پاک تھا، اور ہر طرح کی برائیوں کے باوجود ان میں آزادی، حق گوئی، جرت اور بہادری موجود تھی۔ اس لیے تمدن اقوام کے مقابلہ میں ان میں قبول حق کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ اس لیے امانت الہی اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس سادہ مگر پرجوش قوم کا انتخاب ہوا، اور دنیا کے موحد اعظم خلیل اللہ کی نسل سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب جلیل تفویض ہوا۔ کعبہ کے سرداروں میں کسی کے بعد ہاشم بڑے رتبے کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں خاندان قریش کی بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ وہ ملکوں میں پھر کر تجارت کرتے تھے۔
امالی بو علی کال حرم کے متعلق اپنی مفروضہ خدمات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے قریش میں ان کی عزت و وقت تھی۔ انہوں نے مدینہ کے خاندان بنی نجار میں شادی کی، لیکن شادی کے بعد ہی شام جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ بیوہ بیوی سے ایک فرزند ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ان کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی تو وہ مدینہ جا کر یتیم بچے کو لے آئے اور اپنی آغوش و شفقت میں اس کی پرورش کی۔ ان کی پرورش کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ کے ساتھ عبداللہ کی شادی کر دی۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ محبوب خاندان تھے اور ان کی جوان موت کا سارے خاندان کو صدمہ ہوا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالت کے بارے میں ذکر کیا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ولادت نبوی سے لے کر ان کی نبوت تک کا سفر کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔